امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا جس میں 2 وقت کھانا بھی ملتا تھا، کپڑے بھی بچوں کے، دیگر اخراجات بھی، 100 گھر کو، اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا، وہ ساری چیزیں بند ہوئی، لوگ پریشان ہوئے، ڈسٹرب ہوئے، تکلیف بڑھی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں آ رہا۔ تیرے گھر 100 تو گھر تھا۔ پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا، تو پتہ چلا 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر۔ 18 گھر سے وہ کہنے لگا 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا۔ وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں 100 گھروں نے، تو 18 محرم سے ہی لنگر بند ہوا۔ پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا، تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 18 محرم کو امام صاحب کا وصال ہوا۔ وہ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ اٹھاتے تھے، چہرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے، کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ انہوں نے خدمت کی اخلاص سے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے، یاد کرتے تھے، ان کے لیے روتے تھے۔ اپنی زندگی اخلاص والی کریں، اس میں للہیت پیدا کریں۔ آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے، تسنع سے۔ میں تو دیکھتا ہوں لوگ اپنے والدین کو حج پہ بھیج کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بھیجا ابا جی کو حج پہ، تو ابا جی آپ کہتے بھائی جان آپ نے بھیجنا تھا۔ اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ فلاں کے ساتھ میں نے نیکی کی، بھگی اگر آپ اتنے پریشان تھے تو پھر نہ کرتے۔ یہ چیزیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، اپنے تکلیف میں آ جاتے ہیں، یار یہ نام لے رہا ہے۔ وہ ہمارے ایک جگہ ختم شریف تھا تو میں ایک جگہ حاضر ہوا اصالہ ثواب کی تقریب میں، تو وہ کہنے لگے یہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا ختم شریف پہ تو یہ بھی بتانا ہے کہ 50,000 روپے ہم نے مسجد میں دیا ہے، اور یہ اتنا کچھ جو ہے وہ ہم نے اور بھی خدمات کی ہیں، یہ والد صاحب کے لیے نا ذرا بول دیجئے گا۔ تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، دعا مانگ دی، میں نے کہا جو پڑھا پڑھایا ہے۔ وہ بعد میں مجھ سے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں۔ میں کہا کیوں دسنا سارے؟ کہنے لگے وہ ذرا، میں نے کہا خدا کے بندے ابا جی کیا دے گئے آپ کو زندگی پوری میں؟ کہنے لگے بڑا کچھ۔ تو میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد اعلان کرایا تھا کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں، گھر دے کے جا رہا ہوں، دکان اعلان کرایا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا تو 50,000 دے کے اعلان کراتا پھرتا ہے، کیا مطلب چکر میں پڑ گئے؟ اس سے تو کوفت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زندگی اخلاص والی کرنی ہے، اس میں للہیت پیدا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ عمل ضرور کوئی نہ کوئی کریں۔ 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں آخر میں، اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑھا کریں، یہ ضروری ہے گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے۔ 10 نفل، 8 نفل، 6 نفل، کچھ نہ کچھ نفل نماز گھر میں ضرور ادا کریں، اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو۔ دوسرا، کچھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور کرنی ہے، یہ اپنا ذوق بنائیں۔ بچوں کو بار بار کہنے سے نہ کہ قرآن پڑھو تو وہ کوئی نہیں پڑھتے، آپ کھول لیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، آپ پڑھیں وہ بھی پڑھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ گھر میں نا میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ضرور کریں، روز حضور کی سیرت کی کوئی بات سنا دیں، کوئی حدیث پاک سنا دیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو بچوں سے کہیں پتر کو نعت شریف تو سنا تھوڑی سی، اپنے بچوں سے۔ اپنے گھر میں ذکر رسول کا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت میں حضور کے تذکروں کو پیدا کریں ماحول میں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے گی، گھروں میں سکون ہوگا، گھر کے اندر للہیت پیدا ہوگی، گھر کے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ سے خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سارا اخلاص پیدا کریں، بہت ساری للہیت، کوئی بھی خیر کا کام کریں تو تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص کر دیا، اتنا خالص کر دیا، اتنا خالص کر دیا کہ مکے سے جب ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو مدینے والوں نے آدھی جائیدادیں بانٹ کے دے دی، سگے بھائی کو نہیں دی جا سکتی۔ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، کارنر والی جگہ میری تو فلانی میری۔ انہوں نے کیوں دے دی؟ وہ مخلص بڑے تھے، ان میں للہیت، اور انہیں دے کے تکلیف کوئی نہیں ہوئی، انہیں دے کے راحت ہوئی، انہیں سکون ملا، ان کے دل ٹھنڈے ہوئے۔ کیوں؟ کہ وہ مخلص تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خیال تھا کہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے پورے کر دیے جائیں، اس لیے کچھ بات آپ سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا صلہ عطا کرے، اور بندوبست کرنے والوں، کوشش کرنے والوں کو اللہ بہتر جزا عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔